الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد نافلة لك به عسى أن يبعث ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صلوات چلو اوپر میوزک بس کافی کافی نیچے بیٹھ جاؤ تھوڑا سا نیچے ہو جاؤ. دردی کے نعرے صلوات. میرا بات سے مجلس سے پہلے مسئلہ حل کر دیں ورنہ ہٹا دیں. آج پہلی محرم ہے. میں فضائل پڑھوں گا لیکن فضائل سے پہلے چند جملے یہ سن لیں کہ جب بھی محرم کا چاند نظر آتا تھا ایک کاظمی سید کا امام باڑا عزا خانہ ایک شہید کا اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مدینے کے لوگ کہتے ہیں کبھی بھی ہم نے امام موسیٰ کاظم کو مسکراتے نہیں دیکھتے تھے. بلکہ عجیب روایت ہے کہا کہ جب کبھی محرم کا چاند نظر آتا تھا اس چاند کو ہمیں آسمان پہ دیکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. جب امام موسیٰ کاظم کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی ہم سمجھ جاتے تھے محرم کا چاند نظر آ رہا ہے. عزیزان محترم یہ عزاداری آپ کی بقا کی دلیل ہے. اس عزاداری کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں. اس مجلس اس ماتم کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں. ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں اگر نہیں چھوڑ سکتے تو امام حسین کی عزاداری نہیں چھوڑ سکتے. ایک یاد رکھیں بات, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عزاداری ہماری وجہ سے ہے ان لوگوں نے عزاداری کو سمجھا ہی نہیں, کیونکہ کل ہم نہیں تھے کل ہم نہیں ہوں گے. عزاداری کل بھی تھی عزاداری کل بھی ہوگی, بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہمیں خالق نے عزاداری کی وجہ سے پیدا کیا ہے. محرم میں کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں اپنے امام باڑوں میں اپنے عزا خانوں میں جب کبھی غریب کی مجلس کے لیے جائیں اس تصور کے ساتھ جائیں اس مجلس میں کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو اس کی ماں ضرور آئی ہوگی جس نے اسے چکیاں پیس پیس کے پالی. آج پہلی محرم ہے. امام سجاد کی ایک روایت اور اس کے بعد میں فضائل پہ آتا ہوں. امام سجاد
واقعی کربلا کے بعد 35 برس زندہ رہے. کوئی تھوڑا سا نہیں ہے، 35 برس تک زندہ رہے. لیکن جب کبھی محرم کے چاند کو دیکھا تڑپ کے کہتے تھے ہائے حسین، تڑپ کے کہتے تھے ہائے علی اکبر. اس لیے کوشش کریں عزاداری امام حسین میں اخلاص کے ساتھ پیش آئیں. میں ہر اس شخص کا احترام کرتا ہوں جو کسی نہ کسی طریقے سے عزاداری سے وابستہ ہے، چاہے وہ نواب خان ہے، چاہے وہ مرثیہ خواہ ہے، چاہے وہ بانی مجلس ہے، چاہے وہ عزادار ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، حسین غریب ہے. حسین پہ غریب بن کے ہو. حسین کی عزاداری میں دکھاوا، حسین کی عزاداری میں تجارت جو شخص بھی کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ امام حسین کا نہیں ہو سکتا. درود پڑھو ہمارے امت کے ساتھ. ہم نے اس سال جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، آج پہلا دن ہے، موضوع کا تعارف سن لیں. آپ سے گزارش ہے، ہم ایک جگہ سے پڑھ کے آتے ہیں، ایک جگہ حاضری دینی ہوتی ہے، اس لیے آپ وقت پر آئیں گے، بانی مجلس وقت پہ شروع کریں گے، وہ آپ کا انتظار میں ہوتی ہے. کوشش کریں وقت پہ آئیں اور مجالس میں بھی جائیں، یہاں بھی وقت پہ تشریف لائیں، اور آگے ہمیں بھی پہنچنا ہوتا ہے. آپ سے اتنا وعدہ ضرور ہے، آپ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہوں گی، باتیں اس گھر کی ہوں گی جن کے گھر پر تطہیر کی چادر اتری ہے. آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے ان 10 دنوں میں، وہ ہے خصائص ائمۃ الاطہار. ائمہ اطہار کی خصائص. پچھلے برس علامہ صاحب نے موضوع دیا تھا، اس برس ہم نے خود موضوع لیا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پچھلے برس بھی مزہ آیا ہوگا، لطف آیا ہوگا، ذکر محمد و آل محمد ہے. لیکن اس سال کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے، ائمہ اطہار کے خصائص. خصائص کیا اور ائمہ اطہار کیا؟ کیونکہ موضوع میں 3 ورڈ ہیں، آج ان تینوں کی معنی سن لیں، کل سے تقریر شروع ہوگی. خصائص بچوں کو لفظ کر رہا ہوں، بڑے جانتے ہیں. خصائص کسے کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے خصائص، ایک ہوتا ہے فضائل. فضائل مطلب فضیلت، جو اس میں بھی پائی جائے، اس میں بھی پائی جائے، اس کو کہا جاتا ہے فضیلت. مثلا یہ بھی کاظمی سید، یہ بھی کاظمی سید، توجہ کیجیے گا، اس کو کہا جائے گا فضیلت. اس کو خصائص نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ فضیلت دونوں میں ہے. خصائص اس کو کہا جائے گا جو اس میں ہے لیکن اس میں نہیں. یہ حسین کے ذاکر ہیں، توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. جو دوسرے میں نہیں پائے جائے اسے خصائص کہا جائے گا. اہل بیت اطہار، ائمہ اطہار کے وہ خصائص جو فقط ان کے گھر میں پائے جائے، کسی اور میں نہیں پائے جائے. توجہ کی سمجھ رہے بات کو؟ یعنی خصائص ائمہ اطہار کیا خصوصیت؟ دوسری لفظ ائمۃ الاطہار. دیکھیں امام سب کے پاس ہے. خود قرآن نے کہا، کیا کہا قرآن نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم. توجہ کیجیے گا جملے پر، جملہ ضائع نہیں جانا چاہیے. ہم ہر کسی کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے. میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، ہم ہر کسی کو اس کے امام کے پیچھے بلائیں گے.
امام تو سب کے ہیں، لیکن کچھ امام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کے علم کو امام مبین کے سینے میں رکھ دیا ہے۔ اور کچھ امام ایسے ہیں جن کے لیے قرآن کہتا ہے ائمۃ النار، یہ امام جنت کے نہیں، یہ تو جہنم والوں کے امام ہیں۔ یعنی امام وہ جو جنت کی طرف بھی لے جائیں گے، اور کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بھی لے جائیں گے۔ ہم ان اماموں کا ذکر کریں گے جن کے لیے اطہار، جو پاک ہیں، جن کے کردار پر جملے پہ توجہ کیجیے گا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا کی مور لگی ہوئی ہے۔ ایک سنی عالم کا جملہ ہے کہ سلام ہو علی سے لے کر عسکری تک اماموں پر جن کے لباس پر پیون تو نظر آتے ہیں، کردار پر دھبا نظر نہیں آتا، جن کی اللہ جانے جن کے کردار پر کوئی شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی شخص بھی ان کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ میں کہتا ہوں، میں نے پچھلے برس بھی کسی جگہ پہ کہا تھا، نہیں معلوم ادھر کہا تھا کہیں اور کہا تھا، کتنے خوش قسمت ہیں آپ کہ آپ کو اپنے اماموں کی وجہ سے کہیں پر شرمندہ ہونا نہیں پڑتا۔ آپ کو اتنی عزت دی ہے اللہ نے، آپ ان اماموں کے ماننے والے ہیں۔ جب آپ سے کوئی پوچھے آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ کہیں گے میں اس علی کا ماننے والا ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں اس حسن کا ماننے والا ہوں جس کے لیے رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اگلا جملہ کتنا عظیم فرمایا نبی نے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں جب یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو علی بھی تو جنت میں ہوں گے، تو یہ علی کے بھی سردار ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں، وہ ابوہما افضل منہما، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ان کے سردار ہیں۔ اور فرمایا آپ سے کوئی پوچھے آپ کس کے ماننے والے ہیں، آپ سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں میں اس حسین کا ماننے والا ہوں جس کے لیے نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ فقط اتنا ہی نہیں، آگے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، حسین ہدایت کے چراغ، ہدایت کی چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ فقط اتنا ہی نہیں، اتنا فرمایا خداوندہ اس پر رحمت نازل کر جو حسین سے محبت کرے اور اس پر لعنت کر جو حسین سے دشمنی کرے۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں اس امام سجاد کو ماننے والا ہوں جس کے لیے خود امام سجاد کے لیے خود رسول خدا نے فرمایا کہ حسین کی ذریت میں ایک ایسا بیٹا خدا مجھے دے گا، پوری کائنات کی زینت عبادت ہوا کرتی ہے، جو عبادتوں کی زینت ہے حسین امام۔ آپ کیسے محمد آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس امام باقر کا ماننے والا ہوں، لوگ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ امام باقر وہ ہے جنہیں رسول خدا نے حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری سے کہا تھا جابر تم امانت دار ہو، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہوں، جملے میں توجہ کیجیے گا، آپ کا صحابی ہوں، امانت داری نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ کہا کہ امانت داری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا کہ میں امانت دیتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا کہ میرا سلام کہنا کس کو؟ پانچویں امام باقر کو، جناب جابر کو اللہ نے زندگی دی۔ توجہ کیجیے گا، جناب جابر نے رسول خدا کا دور دیکھا، امیر المومنین کا دور دیکھا، امام حسن کا دور دیکھا۔ توجہ کیجیے گا، میں کچھ کہہ
گزرنے جا رہا ہوں، امام حسین کا دور دیکھا، امام سجاد کا دور دیکھا، امام باقر کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یا اللہ کے رسول نے آپ کو سلام کہلوایا تھا، اس لیے تو ہم جناب جابر کو صحابی بھی کہتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، ہم اس صحابی کی عزت کرتے ہیں جو 5 نسلوں کے باوجود بھی نبی کے سلام کو نہ بھولے، ہم اسے صحابی تھوڑی کہتے ہیں جو کبیر کے اعلان کو یعنی 5ویں امام تک سلام کو پہنچایا۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے آپ کس کے ماننے والے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں میں اس جعفر صادق کا ماننے والا ہوں جس کے دربار میں آنے والے کوئی عام نہ تھے بلکہ کوئی جابر بن حیان تھے، کوئی شخص آنے والا اپنی فقہ کا امام بن گیا، اسے لوگ امام مانتے رہے، ان کی مرضی، لیکن وہ خود کہتا رہا لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے پاس پڑھے تھے نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں یہ راستہ واضح ہے، تمہاری مرضی، ان کا راستہ لو جو ہلاکتوں میں پڑھتے رہے یا ان کا راستہ لو جو ہلاکتوں سے بچاتے رہے۔ ہم ٹی وی پہ بیٹھے تھے، ایک شخص نے سوال کیا کہ علی کا اگر خلافت حق تھی تو علی نے کیوں نہیں لی؟ ہم نے کہا علی کا حق تھا، علی نے مانگی، علی کو نہیں دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ خلافت علی کے در پر آتی ہے۔ جب خلافت کو مشکل پیش آئی یہ خلافت علی کے در پر آتی رہی، اور خود ان کے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب کا احترام کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت تک مشکل میں نہ رکھنا جب علی نہ ہو، کیونکہ انہوں نے 70 مرتبہ کہا تھا لولا علی لہلک العمر، اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاکت میں پڑ جاتا۔ خدا کی قسم اس پہ حیرت نہیں کیجیے گا، علی سب کو بچاتے ہیں چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کس کے ماننے والے ہو تو سینہ تان کے کہہ دینا میں موسیٰ کاظم کا ماننے والا ہوں، وہ موسیٰ کاظم جو باب الحوائج ہیں، جن کے دروازے پر حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کیسی حاجتیں پوری نہ ہو، کیسی حاجتیں پوری نہ ہو۔ اہل سنت کے جلیل پیر، میں ان کی قبر پر گیا ہوں، جنید بغدادی، وہ کہتے ہیں جب کبھی مشکلات سے تھک جاتا تھا اپنی مشکل کو لے کر موسیٰ کاظم کے دروازے پہ جاتا تھا، پھر مشکل حل ہو جاتی تھی۔ میں کہتا ہوں لوگوں تمہاری مرضی، جس سے چاہو حاجت مانگو، ہمارے پیر تو وہ ہیں جن کے در پر کوئی جھکے نہ جھکے، ان کے پیر ضرور جھکتے۔ ابھی میں یہ حق سمجھتا ہوں، میں نے کئی علماء سے کہا، میں نام نہیں لے رہا، کہ اس عشرے میں کچھ پڑھے نہ پڑھے موسیٰ کاظم کے فضائل ضرور پڑھیں، کیونکہ ایک شخص نے گستاخی کی تھی، وہ کہاں بھی ہو وہ جہنم میں چلا جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تو بتانا ہے ہمارے امام کے گستاخ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے امام وہ ہیں جنہوں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جن کا لقب باب الحوائج ہے، یعنی وہ دروازہ ہمارے سب اماموں کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن اگر باب الحوائج حاجتوں کا دروازہ کسی کا لقب ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ موسیٰ کاظم۔ امام موسیٰ کاظم کی حاجت کی طلبی، ایک عورت اپنے گھر سے نکلی امام کی خدمت میں ننگے پاؤں، ایک شخص نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، بیٹا گرفتار ہو گیا ہے۔ کہا پھر کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ فرزند رسول کے پاس جا رہی ہوں، رسول کی حدیث ہے نا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی، میں رسول کی اہل بیت کا بیٹا میرے شہر میں دفن ہے، اس کے پاس جا رہی ہوں۔ فرمایا جو خود قید میں رہا نعوذ باللہ من ذالک وہ تیرے بیٹے کو کہاں رہا کرے گا؟ وہ کہتی ہے پہلے جا رہی تھی
اب تو نے میرے مولا کے شان میں گستاخی کی ہے، جاؤں گی نہیں، یہیں پہ رہوں گی، میرا مولا میرے بیٹے کو رہا کر دے گا۔ توجہ کیجیے گا، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اپنے مولا سے التجا کرنا شروع کی، لوگ جمع ہو گئے، اتنے میں ایک شخص دوڑتا ہوا آتا ہے، کہتا ہے خاتون تو یہاں کھڑی ہے، تیرا بیٹا گھر پہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور اس شخص سے کہا جس نے جناب موسیٰ کاظم کی اس چاہنے والی عورت پر طنز کیا تھا کہ تو یہاں پہ کھڑا ہے، تیرا بیٹا زنا کے جرم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ عزیزان محترم، وہ موسیٰ کاظم جو اپنوں کی حاجت بھی پوری کرتا ہے، جو غیروں کی حاجت پوری کرتا ہے۔ ایک جملہ سننے، آٹھویں امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ سب باب الحوائج ہیں، آپ کے بابا کو باب الحوائج کیوں کہا جاتا ہے؟ مولا مسکرائے کہتے ہیں اس لیے جہاں پہ وہ دفن تھے وہاں پہ کوئی شیعہ نہیں تھا، باب الحوائج یعنی غیروں کی جھولیوں کو بھر دینے والے۔ اس کے بعد اگر کوئی تم سے اس کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے تم کس کے ماننے والے ہو، سینہ تان کے کہنا میں اس کا ماننے والا ہوں جس کا نام علی ابن موسیٰ رضا ہے۔ وہ امام رضا جب مدینے سے چلے لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے آج رسول کے چلنے کو دیکھا، آج ہم نے رسول کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ اور امام سے کہا مولا آج تک جعلی حدیثیں سنی ہیں، کوئی اصلی حدیث سنا دیں، کوئی ایسی حدیث سنا دیں جو نبی کی جیسی حدیث ہو۔ امام رضا نے نیشاپور میں جہاں امام کے آج بھی قدم ہے، امام نے فرمایا میں نے سنا، توجہ کیجیے گا بچوں کے لیے بزرگوں کے لیے سب کے لیے پڑھ رہا ہوں، امام نے کہا میں نے سنا اپنے بابا موسیٰ کاظم پہ، انہوں نے سنا اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام باقر سے، انہوں نے سنا اپنے بابا امام سجاد سے، انہوں نے سنا اپنے بابا حسین سے، انہوں نے اپنے بھائی حسن سے، انہوں نے اپنے بابا علی سے، علی نے سنا نبی سے، نبی کو جبرائیل نے بتایا، جبرائیل کو خدا نے حکم دیا، کیا فرمایا؟ یہ حکم دے دیا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن ان عذابی۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا فقط لا الہ الا اللہ کافی ہے۔ امام آگے بڑھ کے کہتے ہیں لیکن بشرطها و شروطها، لیکن اس لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شروط ہیں۔ پھر آگے بڑھ کے کہتے ہیں وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، ان میں سے پہلی شرط ہم ہیں، یعنی اگر تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر عذاب سے بچنا چاہتے ہو اہل بیت سے محبت کرو۔ درود پڑھیں محمد علیہ محمد کے ساتھ۔ اظہر محترم، امام احمد ابن حنبل سے کسی نے پوچھا مولا، ان کے امام تھا، اس نے پوچھا اے امام یہ جو مولا رضا نے حدیث کی بیان جس میں سارے کے سارے راوی معصوم ہیں، کوئی ایک راوی بھی غیر معصوم نہیں، اس روایت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت کا امام ہے امام احمد ابن حنبل۔ معلوم ہے کیا کہا؟ کہتے تم کہتے ہو روایت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ روایت سے پہلے سلسلے کے بارے میں سنو، اگر اس سلسلے کو اس راوی کے ناموں کو پانی پر دم کیا جائے اور کسی مجنون کو پلایا جائے اور اس کا دماغ درست ہو جائے تو حیرت نہ کرنا۔ اس راویوں کے ناموں میں اتنی طاقت ہے، میں کہتا ہوں مسلمانوں تمہاری عقل پہ سلام، تمہارا امام یہ کہتا ہے اگر رسول کے بیٹوں کے اور رسول کے بھائی کے اور خود رسول کے نام کو پانی پر دم کر کے کسی بیوقوف کو پلایا جائے اس کی عقل واپس ہو جائے گی، اور تم خود رسول کی عقل پہ حملہ کرتے ہو۔ اظہر محترم، امام رضا کے بعد اگر کوئی تم کس سے پوچھے تم کس کے ماننے والے ہو تو کہہ دینا میں اس امام تقی کا ماننے والا ہوں جسے کم سنی میں جب بلایا گیا سوال و جواب کے لیے، لوگوں نے سمجھا یہ چھوٹا بچہ ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا یہ سلونی کے وارث کا بیٹا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے جو امام رضا امام علی کے وارث تھے، خود امام تقی بھی وارث ہے۔
جب امام سے سوالات کیے گئے، امام نے ایک کی نشست میں ہزاروں لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے، حتیٰ یہاں تک لوگ اپنا سوال بھول جاتے تھے۔ امام کہتے تھے تمہارا یہ سوال تھا، یہ جواب تھا۔ لوگ پوچھتے تھے مولا اتنی جلدی اتنے جواب، اتنی جلدی اتنے جواب، آپ تو کب سے ہیں؟ امام تقی مسکرا کے کہتے ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے جناب عیسیٰ نے مریم کے ہاتھوں پر سوالوں کے جواب دیے تھے، وہ عیسیٰ تھے، ہم فخر عیسیٰ ہیں۔ اگر تم سے کوئی پوچھے تم کون ہو، کس کے ماننے والے ہو، تو تم کہہ دینا میں امام علی نقی کے ماننے والا ہوں۔ وہ امام علی نقی جن کے پاس ایک شخص بیٹھا ہے جس کا نام ہے ابو ہاشم جعفری، وہ کھڑا ہے، آتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ امام کسی سے ہندی میں بات کر رہے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق سندھی میں بات کی۔ امام کا دور سے مہمان آیا، یہ رونے لگتا ہے، کہتا ہے مولا نہیں معلوم آپ نے کون سے علم کے گوہر نچھاور کیے، کاش میں بھی سمجھ لیتا، مجھے یہ زبان سکھائے۔ امام نے کہا جعفری سیکھی نہیں ہے؟ کہتے جی مولا۔ امام نے کہا کنکر اٹھا۔ اس نے کہا مولا میں آپ سے کہہ رہا ہوں زبان سکھائے، پیدا کی دے گا، آپ کہہ رہے ہیں کنکر اٹھاؤ۔ امام نے کہا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ اس نے کنکر اٹھایا، امام نے اس کنکر کو لیا، اپنے لعاب دہن سے آلودہ کیا، اسے دیا، اسے کہا زبان پہ رکھ۔ وہ کہتا ہے کنکر کا رکھنا تھا، میں 80 زبانوں کا عالم ہو گیا۔ وہ امام اگر کوئی تم سے پوچھے تم کس کے ماننے والے ہو تو کہنا میں امام حسن عسکری کا ماننے والا ہوں۔ کون امام حسن عسکری؟ جسے دشمن نے کہا تھا آپ اکیلے ہیں، ہماری بیعت کر لیں ورنہ میرا لشکر دیکھیں۔ آج تک سامرا میں وہ جگہ موجود ہے، ایک بہت بڑے، میں خدا نے مجھے شرف بخشا میں گیا وہاں پہ، بہت کم لوگ جا سکتے ہیں، ایک بہت بڑے ٹھیلے پہ لے گیا مٹی کے، کہا دیکھ نہیں یہ پوری کی پوری میری فوج ہے، آپ کے پاس فوج ہے جو میرا مقابلہ کرتے ہیں؟ امام نے کہا تو نے اپنی فوج دکھا دی؟ نہیں پوچھے آپ؟ اس نے کہا دکھا دی۔ امام نے کہا میں تجھے اپنی فوج دکھاؤں؟ اس نے کہا دکھائیں، کہاں پر ہے؟ اس نے زندہ شاید کہیں چھپائی ہوئی۔ امام نے کہا میرے قریب آ۔ وہ جیسے قریب آیا، امام نے اپنی آنکھوں کا اشارہ، ہاتھ انگلیوں کا اشارہ کیا، کہا اس کے درمیان دیکھ۔ جب اس نے دیکھا، کیا دیکھا؟ زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے اتر رہے ہیں اور امام کو سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا اجازت دیں کس کی گردن اتاریں، کس کو ماریں۔ امام نے کہا یہ تیری فوج تھی جو تجھے دھوکہ دے سکتی ہے، یہ ہماری فوج ہے، اگر ہم حکم دیں نہ تو رہے گا نہ تیری فوج رہے گی۔ اگر کوئی تم سے پوچھے کس کے ماننے والے ہو تو سینہ تان کے کہنا میں اس کا ماننے والا ہوں جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے۔ میں اس کا ماننے والا ہوں جس کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے۔ میں اس کا ماننے والا ہوں جس کے پیچھے کوئی عام شخص نماز نہیں پڑھے گا، جو مریم کے بیٹے عیسیٰ کو نماز پڑھائے، میں اس مردی کا ماننے والا ہوں۔ امام کے بہت سارے لقب ہیں، میں آج صرف ایک لقب پہ رہوں گا اور کل یہیں سے تقریر شروع کروں گا۔ آج میں نے صرف آپ کے سامنے آئمہ کا تعارف دیا۔ امام کا ایک لقب ہے منتقم دم الحسین، حسین کے خون کا انتقام لینے والا۔ جب امام تشریف فرمائیں گے، ذوالفقار چلے گی، لہو کی نہریں بہیں گی، تو لوگ ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے آپ رحمت العالمین کے فرزند ہیں، انتقام پورا ہوا، تلوار کو نیام میں رکھ دیں۔ معلوم امام کیا کہیں گے؟ رو کے کہیں گے جو میرے جد حسین کی انگلی کاٹی گئی تھی، ابھی تک اس کا انتقام پورا نہیں ہوا، ابھی تو عباس کے بازوؤں کا انتقام رہتا ہے، ابھی تو سکینہ کے رخساروں کا انتقام رہتا ہے۔ نہیں سمجھے جملہ کو رونے کے لیے جملہ کہوں، مولا کہیں گے سب کا انتقام ہو جائے گا، بتاؤ زینب کی رضا کا انتقام کیا ہوگا؟
کیا ہوگا انتقام اس بچی کا جو شرابی کے دربار میں کہتی تھی جسے تو چھری مار رہا ہے یہ حسین میرا بابا ہے. ہاں آزادارو آج پہلی محرم ہے. میں نے آپ کے سامنے چاند کے 2 جملے شروع میں پڑھے تھے, چند جملے اور سن لیں. کس چیز کے؟ آج حسین مدینہ چھوڑ جا رہا ہے. 28 رجب کا مسا ہے. وہ حسین جو اپنے نانا کی گود کی زینت ہوا کرتا تھا آج نانا کی قبر سے لپٹ کے کہتا ہے نانا مجھ سے بیعت مانگی جا رہی ہے. نانا میں سر تو دے سکتا ہوں لیکن میں بیعت نہیں کر سکتا. عزادارو حضرت عباس کہتے ہیں نبی کی قبر پر حسین روئے تو صحیح لیکن آئے ایسے جیسے بادشاہ آتے ہیں. نانا کو سینے سے لگایا بادشاہ کی طرح, لیکن کہا جب نانا کی قبر سے اٹھے ہیں اس کے بعد ماں کی تربت پر آئے اور ماں کی تربت پر ایسے آئے جب چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں ماں کی قبر سے لپٹ کر رو کے کہتے اماں تو نے مجھے کفن سے بلایا تھا, اماں کربلا آنا میں بغیر کفن کے بلاؤں گا. رونے والوں غریب ماں کے ساتھ باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں اماں میں جا رہا ہوں, اماں میں جا رہا ہوں. معلوم ہے نبی کی بیٹی نے کیا کہا؟ نبی کی بیٹی نے کہا حسین تو تنہا تھوڑی جا رہا ہے, جا جا تو جائے گا. واہ واہ یہ غریب ماں جائے گی. حسین تیرا سر میں زانو پر رکھوں گی جب شمر خنجر چلائے گا. حسین تو اکبر کی مقتل کو صاف کرنا, میں تیری مقتل کو صاف کروں گی. حسین میں تجھے خونی کے تنور میں بھی رونے آؤں گی. رونے والوں غریب روتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے. عباس نے کہا عباس فہرست بناؤ. عباس نے فہرست بنائی. پہلا جملہ لکھا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب. مولا حسین نے ہاتھ بڑھا کے کہا عباس مجھے دو. لیا نصر من اللہ وفتح قریب کو مٹا کے لکھا انا للہ وانا الیہ راجعون رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ. مولا نے بہنوں کا نام لکھا زینب بنت علی, ام کلثوم بنت علی, بیبیوں کے نام لکھے. فہرست بن گئی. اب سواریاں آئی. سب سے پہلے روایت کہتی ہے اکبر کی ماں سوار ہوئی. اکبر نے ماں کو سوار کرایا. پھر قاسم کی ماں سوار ہوئی. قاسم نے ماں کو سوار کرایا. پھر جناب رباب سوار ہوئی. امام سجاد نے سوار کرایا. ایک ایک بیوی کو کوئی ایک شہزادہ سوار کراتا تھا. لیکن ایک آواز گونجی کوئی باہر نہ نکلے, اب زینب آ رہی ہے. اب زینب کو کسی ایک نے نہیں سوار کرایا. حسین اٹھے, عباس اٹھے, اکبر اٹھے, جناب قاسم اٹھے. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں بی بی تیری اپنی قسمت. 28 رجب کو اتنے لوگوں نے سوار کرایا. 11 محرم کو دیکھتی ہے کوئی مجھے سوار کرائے, کوئی سوار کروانے نہیں آتا. رونے والوں جب بیبیاں سوار ہوئی, سواریاں باہر چلنے لگی. امام حسین نے ایک ایک بیبی سے جو مدینے میں رہ گئی تھی ودا کیا. جناب ام سلمہ سے ودا کیا, اپنی پپی جناب ام ہانی سے ودا کیا. لیکن ایک ودا بڑا عجیب تھا. کہ کس سے؟ کہ جناب عباس کی ماں ام المنین سے. ام المنین نے کہا آقا جب مجھ سے ودا کر رہے ہو ایک میری منت ہے. کہتے کیا بی بی؟ کہتے میرے بیٹے عباس کو بلاؤ. جب عباس کو بلایا گیا بی بی نے عباس کو بٹھایا, اپنا سر زمین پہ رکھ کے عباس سے کہا عباس اپنا ہاتھ میرے سر پہ رکھو. اور عباس کا سر کہو جب تک تیرے ہاتھ ہوں گے کوئی ہاتھ حسین کی طرف نہ اٹھے گا, کوئی زینب کی. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین.